اب دیکھو جو مجاہد اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرح جہاد کرے گا کہ اس کا جہاد خیانت سے پاک ہو، اس کا جہاد فوری ہو، جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملتا ہو فوراً جہاد کے لیے وہ دوڑ پڑتا ہو، اس کا جہاد استقامت والا ہو، ساری دنیا اس کو جہاد سے نہ ہٹا سکتی ہو، ان سارے اصول اور ضوابط پر اور ان ساری صفات کے ساتھ جو شخص جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ایک انعام عطا فرمائیں گے، اور وہ انعام کیا ہے؟ یجعل لکم فرقانہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک شان عطا فرمائیں گے، امتیازی شان، کہ باقی لوگوں سے وہ الگ پہچانا جائے، جانا جائے۔ اسی جیسے کروڑوں انسان دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کا وجود عدم برابر ہے، اور وہ ایک انسان ایسا ہو جائے گا جس کا وجود دنیا ماننے پر مجبور ہوگی، اس کی آواز کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے گی اللہ رب العزت اس کی آواز اسی طرح، اور وہ ایسے ذرائع سے وہ آواز دنیا میں پہنچے گی جو دشمن خود اس کی نوکری پر لگ جائیں کہ اس کی آواز دنیا میں پہنچائیں۔ دیکھو ہم نے اتنا عرصہ ہندوستان کے مسلمان بیچارے تڑپتے تھے کہ امیر صاحب کے کوئی بیانات، امیر صاحب کے کوئی مضامین ان کو پڑھنے کے لیے ملا کریں، کیسٹیں اور بیانات رکھتے تھے، کتنے مسلمان وہاں 20 25 سال کی قید میں چلے گئے اسی وجہ سے کسی کے پاس امیر صاحب کا کوئی بیان مل گیا، کسی نے موبائل میں بیان رکھے ہوئے تھے، کسی کے پاس کیسٹ تھی، کچھ تھی، وہ کوئی ذرائع نہیں تھے کہ ان تک دعوت جہاد پہنچ۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے میڈیا کو لگایا ہوا اتنے عرصے سے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی جو ہے وہ اس کے ادائیگی کے، بغیر کسی رابطے کے، ہندوستان کا میڈیا جیش کی دعوت جہاد، دنیا میں سب سے زیادہ جیش کی جو دعوت جہاد نشر ہوتی ہے وہ ہندوستان کے میڈیا پر ہوتی ہے۔ آپ لوگ اخبار پڑھتے القلم جمعرات کو، اور ہندوستان میں بدھ کو شام کو وہ چل گیا ہوتا ہے، وہاں کے ٹی وی چینلوں پہ پورا سناتے ہیں کہ مولانا نے آج یوں فرمایا۔ مولانا مسعود اظہر جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی آواز خود اپنی قوم کو سنا دے، کیونکہ اس فقیر کے پاس یہ اسباب نہیں ہیں کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی آواز سنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ فیس بک پہ نہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اس کا نوکر بنایا ہوا ہے کہ تمہارے ذمے یہ نوکری ہے، تم ہمارے بندے کی جہاد والی دعوت اور آواز جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہوتا ہے یجعل لکم فرقانہ۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو ہم نے دیکھا ہے، اتنے بڑے بڑے جلسے اور وہ کرتے ہیں، ایک ایک ٹی وی چینل کو پہلے لفافے بیچتے ہیں، اس سے پہلے صحافیوں کو، کہیں بھی بڑا پروگرام ہوگا پہلے صحافیوں کی دعوت ہوگی، ہر سیاسی پارٹی کا صحافیوں کو پہلے کھلائیں گے پلائیں گے، ایک ایک رپورٹر کو الگ لفافہ دیں گے، بھائی ذرا تھوڑی دیر تک ٹی وی پہ دکھانا، ذرا بیان زیادہ دیر تک دکھانا، اخبار میں ذرا اونچی کر کے خبر لگانا۔ اگلے دن پھر فون پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ کمینے ہو، تم اتنے پیسے لے گئے اور تم نے 2 کالم خبر لگائی اور تم نے جو ہے وہ صرف 4 منٹ کے لیے چلایا، 3 منٹ کے لیے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں نہ کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے، نہ فون کرنا پڑتا ہے، نہ کچھ، صرف ایک بیان جو ہے وہ بس ہوا میں چھوڑ دینا پڑتا ہے صرف، اور پھر وہ لپک لپک کے خود اٹھاتے ہیں اور خود پرائم ٹائم میں پوری اپنی قوم کو سنائیں گے بیٹھ کر کے، سنو بھائی مولانا یوں فرما رہے ہیں۔ تو ان تک وہ سب کچھ پہنچ جاتا ہے، کفار تک، تو ان کے لیے دھمکی کا کام ہو جاتا ہے۔ کتنے گھروں میں روٹی نہیں پکتی ہوگی، اور کتنے جو ہے وہ لوگ ڈر کی وجہ سے سو نہیں سکتے ہوں گے، اور کتنے مسلمانوں تک دعوت جہاد پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فرقانن۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں رکھا ہوا وہ بھی آپ کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ فرانس والوں نے جی آپ کے اثاثے پابند کر دی، ان کو کیا تکلیف ہوئی؟ نہ کبھی فرانس گئے، نہ کبھی فرانس کے خلاف کوئی بیان کیا، نہ کچھ کیا ہے کہ کیوں ہوا؟ آپ کا ایک وجود ہے تو انہیں بھی بتانا ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ یجعل لکم فرقانہ، ایک الگ شان کے ساتھ جیتا ہے ایک انسان۔ دیکھو ساری دنیا کے لیڈر، بڑے بڑے سیاسی لیڈر، یہ وہ اپنی تصویریں لے کے لوگوں کی منتیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں، یا ٹی وی والوں کو پیسے دے دے کے ہمارا انٹرویو کر جاؤ۔ امیر المؤمنین ملا عمر صاحب کا ایک انٹرویو کرانے کے لیے اسلام آباد میں صحافی نوٹوں کے بھرے ہوئے بریف کیس لے کے، غیر ملکی صحافی سالہ سال بیٹھے رہے کہ کوئی شخص مل جائے نوٹوں کے۔ میں آپ کو قرآن میرے سامنے پڑھا ہے، بالکل سچ بتاؤں، الجزیرہ کے پاکستان کے بیورو چیف نے مجھے یہ لالچ دیا، مجھے کہا کہ آپ کی شکل مولانا سے بہت ملتی ہے، وہ تو ملتے نہیں انٹرویو، ہم آپ کو مولانا مسعود اظہر بنا کے بٹھا دیتے ہیں، 10 کروڑ روپے دیتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے انٹرویو دے دیں۔ یہ مولانا مسعود اظہر صاحب کے ایک انٹرویو کی قیمت تھی، وہ بھی نقلی انٹرویو، جو کوئی اور آدمی ان کی جگہ پہ دے گا اور وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ ان کا بھائی نہیں بلکہ مولانا خود انٹرویو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں القلم کے دفتر میں آ کے مجھے خود پیشکش کی، اپنی زبان سے کہا کہ جماعت کو 10 کروڑ روپے کا فنڈ دیتے ہیں، آپ یہ انٹرویو دے دیں۔ میں ان کا حضرت سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر آپ کو بتاؤں۔ وہ حضرت نے اجازت نہیں دی تو وہ جماعت کا 10 کروڑ کا فنڈ رہ گیا، ورنہ وہ آ جاتا جماعت۔ تو یہ قیمت ہوتی ہے اس کی، اور یہ لوگ بیچارے خود اس کو بھی پیسے دیتے ہیں، ٹی وی چینل کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور پھر وہ آ کے انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا نشر ہوتا ہے کہ 2-4 منٹ کسی نے، اور پھر ان میں سے اس کی مرضی ہوتی ہے، جتنی باتیں وہ چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ وہ ایک پروڈیوسر ہوتا ہے، وہ جتنی بات اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کاٹ دیتا ہے۔
اور وہ مجھے یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ پورا کا پورا نشر کریں گے، آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہیں، آپ کی کوئی بات کاٹیں گے بھی نہیں، اور پیسے بھی وہ دے رہا تھا کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ کا وعدہ ہے تم اگر جہاد کے ساتھ رہو گے اللہ تمہیں ایک شان کے ساتھ زندگی عطا کرے گا۔